یہ لنگڑی بھی دلہن بن گئی۔ سب رحیمہ کو دیکھ کر حیران تھے۔ ارے دلہے کے ساتھ تو دو بچے بھی ہیں۔ بھانت بھانت کی آوازیں شادی ہال میں گونجنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد رحیمہ کا نکاح مہراب شاہ سے ہو گیا۔ اس کی منگنی پھپھو کے بیٹے رحمان سے ہوئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے۔ لیکن اچانک ایک حادثہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ رحیمہ اس حادثے میں معذور ہوگی اور پھپھو نے منگنی توڑ دی۔ بھائی بھابھی نے اس کا نکاح دو بچوں کے باپ مہراب شاہ سے کر دیا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، مہراب نے کہا۔ تو رحیمہ حیران ہوئی۔ پھر یہ بچے؟ اس نے پوچھا۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ بچے تو میرے۔ تبھی بھابھی نے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، لو بھائی تمہاری منگنی کی انگوٹھی واپس آ گئی۔ وہ رحیمہ کے وجود کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے کسی شکست خوردہ کو دیکھتی ہے۔ رحیمہ ساکت بیٹھی تھی۔ بھابھی اس کے چہرے پر مایوسی، آنسو، پریشانی دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ تمہاری چہیتی پھپھو اور وہ تمہارا سابقہ منگیتر جن پر تمہیں بڑا مان تھا، لیکن آج دیکھ لو، برا وقت آیا تو وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بھابھی کے لہجے میں تلخی کے ساتھ ہمدردی کی بھی جھلک تھی۔ چلو حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور تم تو اب بڑی حد تک چلنے بھی لگی ہو۔ ایک ٹانگ میں ہلکا سا لنگ ہے تو کیا ہوا؟ رحیمہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اسے امید تھی کہ رحمان اور پھپھو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مگر حادثے کے بعد انہوں نے اس سے دوری اختیار کر لی۔ آج وہ سونے کی انگوٹھی بھی واپس بھیج چکے تھے جو اب اس کے سامنے رکھی تھی۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس کی نظریں اپنی بائیں ٹانگ پر جڑ ٹھہری۔ کاش وہ حادثہ نہ ہوتا تو میری زندگی یوں نہ بدلتی۔ شام کو مایوسی کے عالم میں وہ اکیلی ہی گھر کے قریب واقع پارک میں چلی گئی۔ پھر یوں ہوا کہ وہ روز وہاں جانے لگی۔ دل عجیب سی بے چینی اور اداسی میں گھرا ہوا تھا۔ بھابھی کی طنزیہ باتیں اور یہ احساس کہ وہ اب مستقل ان کی ذمہ داری ہے، دل کو چیر کر رکھ دیتا تھا، جیسے اب اس کی شادی کبھی نہیں ہوگی، نہ وہ اس گھر سے رخصت ہو پائے گی۔ یہی سوچیں اسے اس پارک تک لے آتی تھی، مگر آج اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ ایک لمبا چوڑا شخص پینٹ شرٹ پہنے درخت کے قریب کھڑا تھا اور رحیمہ کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں میں بڑی نرمی تھی اور چہرے پر معصومیت جھلک رہی تھی، مگر رحیمہ کو اس کا یوں بغور دیکھنا سمجھ نہیں آیا۔ اکتا کر وہ پارک سے نکل آئی، مگر اس کی نظریں اپنی ایک ٹانگ پر ہی تھیں۔ لنگڑاہٹ کے ساتھ چلتی ہوئی وہ خود کو بڑے عجیب روپ میں محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا شاید وہ شخص اسی لیے اتنے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ابھی کچھ مہینے پہلے تک زندگی اس کے لیے کتنی خوبصورت تھی۔ خوشیاں، کہکے، محبت، کچھ بھی کم نہ تھا۔ رحمان سے منگنے کے بعد تو اسے لگا جیسے زندگی نے اسے وہ سب کچھ دے دیا ہے جو وہ چاہتی تھی۔ ابو اور امی کے انتقال کے بعد بھائی اور بھابھی نے اس کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ بھائی جانتے تھے کہ وہ محض چند دنوں کے مہمان ہیں۔ ایک سال بعد پھپھو اسے بیاہ کر لے جائیں گی۔ وہ کالج میں پڑھ رہی تھی اور اکثر چھٹی کے بعد رحمان اسے لینے آ جایا کرتا تھا۔ وہ دونوں شدت سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کبھی وہ اسے آئس کریم کھلانا، کبھی پیزا، مگر رحیمہ کو بھابھی کی فکر رہتی۔ جلدی کرو رحمان، مجھے گھر جانا ہے۔ بھابھی باتیں بناتی ہے اور ان کا لہجہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اکثر شکایت کرتی تو رحمان لاپرواہی سے کہتا، اس نفسیاتی عورت کی باتوں کو دل پہ مت لیا کرو۔ اولاد نہ ہونے کا دکھ اس کے لہجے میں جھلکتا ہے۔ ویسے بھی چند دن بعد تمہارا میرا گھر ہوگا، پھر کس بات کا خوف؟ اس کی باتوں پر رحیمہ شرما جاتی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ پھر اس روز جب کالج سے چھٹی ہوئی، وہ ایک بچے کو بچاتے ہوئے سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ گئی۔ سر پر گہری چوٹ آئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ اسپتال میں تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اتنا بھیانک حادثہ ہوا تھا، پھر بھی وہ زندہ تھی، مگر تبھی اسے اپنی بائیں ٹانگ پر ایک عجیب سی تکلیف کا احساس ہوا۔ پھپھو، رحمان، بھائی اور بھابھی سبھی اسپتال میں موجود تھے۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر بھائی فوراً اس کے پاس آئے۔ کیسی ہو میری گڑیا؟ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ تڑپ کر رونے لگی۔ بھائی، میری اس ٹانگ میں بہت درد ہو رہا ہے۔
اور یہ پلستر کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ شدید الجھن بھرے لہجے میں پوچھتے ہوئے وہ بھائی کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ بھائی گھبرا گئے۔ ابھی اسے سچ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کی بائیں ٹانگ کی ہڈی دو جگہ سے ٹوٹ چکی تھی اور گھٹنے سے نیچے والا حصہ اس حادثے میں خطرناک حد تک متاثر ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے بھی امید ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پر چل پائے گی، ہمیشہ کے لیے معذوری جیسے اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ حادثے کے 3 دن بعد ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپاہج ہو چکی ہے۔ اس کی زندگی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس وقت اسے ایمان کی محبت، اس کے پیار بھرے لمس کی زیادہ ضرورت تھی، مگر پھپھو نے اسے آنکھ دکھا کر ہاسپٹل سے جانے اور دفتر جوائن کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ 4 دن سے مسلسل وہیں تھا۔ حادثے نے جیسے سب کی آنکھیں کھول دی تھی، مگر کسی کا دل نہ پگھلا۔ بھابھی اکثر طنزیہ انداز میں کہتی، میں تو پہلے ہی کہتی تھی انسان اپنے حسن اور جوانی پر اتنا غرور نہ کرے کہ اتنی بڑی سزا مل جائے۔ یہ لڑکی تو اپنے حسن کے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ عیادت کے لیے آنے والے لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتی تو رحیمہ کے دل پر چھریاں چل جاتی، مگر وہ خاموش رہتی، اپنے لب سی چکی تھی۔ اس کی نظریں ایک ہی شخص کو ڈھونڈتی تھی، رحمان، جو اس مشکل وقت میں اس کے سامنے آنے کی بھی ہمت نہ کر سکا۔ پھپھو ایک دفعہ آئی تھی، پھر انہوں نے دوبارہ اس کا چہرہ تک نہ دیکھا۔ 1 مہینے بعد وہ بیساکھی کے سہارے چلنے لگی اور 2 مہینے بعد بغیر کسی سہارے کے بھی قدم اٹھا سکتی تھی، مگر بائیں ٹانگ کی دو جگہ سے ہڈی ٹوٹنے کی باعث اس کی چال میں خاصی لڑکھڑاہٹ آ گئی تھی۔ اب وہ نارمل انسان کی طرح نہیں، بلکہ ایک معذور کی مانند چلتی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر ترس کھاتے، مگر اسے ان نظروں سے خوف آتا۔ وہ چاہتی تھی وہ کہیں چھپ جائے جہاں کوئی نہ ہو۔ وہ رحمان کو کال کرتی، مگر وہ فون تک نہ اٹھاتا۔ صرف 3 مہینے بعد ہی اس کا رویہ اس کے لیے بدل گیا تھا۔ آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اس کی منگنی ختم ہوگی، کیونکہ وہ ایک معذور لڑکی بن چکی تھی۔ ذہن شاید پہلے ہی قبول کر چکا تھا کہ پھپھو اسے نہیں اپنائیں گی۔ بھلا معذور لڑکی کو کون بہو بناتا ہے؟ بھائی، میں اسکول میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ اگلے روز وہ ارسل بھائی کے سامنے کھڑی تھی۔ بھابھی نے ناگوار سے نگاہ ڈالی، مگر بھائی شفقت سے بولے، کیوں، کیا ضرورت ہے جاب کی؟ بھائی، سارا دن گھر میں بور ہوتی ہوں، دھیان ہٹ جائے گا۔ حادثہ اس کی تعلیم ادھوری چھوڑ چکا تھا، مگر بھائی نے اسے اجازت دے دی تھی اور وہ اپنے علاقے کے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے لگی۔ اسکول سے گھر آ کر تھوڑا بہت کام بھی کرتی۔ ارسل بھائی اور نازیہ بھابھی کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، مگر وہ بے اولاد تھے۔ گھر کی خاموشیوں سے کاٹنے کو دوڑتی، سو اس نے ٹیوشن پڑھانا بھی شروع کر دیا تاکہ ذہن کو الجھا سکے۔ پہلی تنخواہ میں سے بھابھی کے ہاتھ پر رقم رکھی تو وہ خوش ہو گئی، یہاں تک کہ اسے 2 3 نئے کپڑے بھی لا کر دیے۔ رحیمہ نے تھکی محبت سے انہیں دیکھا، اب اسے کسی چیز کی دلچسپی نہ رہی تھی۔ ایک روز محلے کی پروین آئی۔ رحیمہ بیٹا، تم بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہو؟ جہاں میں کام کرتی ہوں انہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ لانی چاہیے، اگر کہو تو کل لے آؤں۔ رحیمہ نے ہاں کر دی۔ اگلے دن 2 خوبصورت بچے لے آئی، 5 اور 7 برس کے۔ میرا نام معصومہ ہے اور بھیا کا موہت۔ بڑی بڑی آنکھوں والی بچی نے اپنا اور بھائی کا نام بتایا۔ جلد ہی رحیمہ اور ان بچوں کے درمیان انسیت پیدا ہوگی۔ پروین انہیں لاتی اور لے جاتی، کیونکہ وہ ان کے بنگلے میں کھانے پکانے کا کام کرتی۔ پھر ایک دن رحیمہ کو معلوم ہوا کہ معصومہ اور موہت کی ماں نہیں ہے، صرف باپ ہے۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ بھی یتیم تھی، مگر بھائی کا سہارا تھا۔ یہ بچے تو اور بھی بے سہارا تھے۔ اس احساس کے ساتھ وہ انہیں اور بھی نرمی، محبت اور توجہ سے پڑھانے لگی۔ اس دن بھی وہ اداس سے پارک میں چلی آئی اور ایک بینچ پر جا بیٹھی۔ چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ ہر ایک کی اپنی زندگی، اپنی خوشیاں تھیں، مگر وہ اندر سے بالکل خالی تھی۔ جب سے رحمان سے اس کا رشتہ ختم ہوا تھا اور پھر 2 مہینے پہلے جب یہ جانا کہ رحمان نے شادی کر لی ہے، وہ مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی۔ اب تو یادیں بھی ایک خوفناک ناک کی طرح اس کی ڈستی رہتی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر معصومہ اور موہت پر پڑی۔ آج اتوار کی وجہ سے پارک میں کافی رش تھا، مگر ان دونوں کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ بچوں نے بھی اپنی ٹیچر کو دیکھ لیا تھا اور دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے۔
हेलो टीचर, आप भी यहाँ रोज़ आती हैं हमारी तरह। वो इन मासूमों को देखकर मुस्कुरा दी और उनसे बातें करने लगी। मोहित मासूमा पीछे से आने वाली आवाज़ पर वो चौंकी और दोनों बच्चे उसे छोड़कर मेहराब की तरफ लपके। पापा, ये हमारी टीचर है। मोहित की आवाज़ वो पलटी ना थी, मगर मेहराब खुद ही आकर उसके सामने खड़ा हो गया। कंधे पर शॉल लिए वो खामोशी से बैठी थी जब मेहराब बोला, अस्सलाम वालेकुम। भारी लहजे में किए गए सलाम पर वह चेहरा मोड़ कर देखने लगी। हैरान रह गई। ये तो वही शख्स था जो अक्सर पार्क में नजर आता था। कभी उसे देखता रहता, कभी बिना कुछ कहे पलट जाता। बहुत तारीफें करते हैं बच्चे आपकी। लगता है आप बहुत अच्छी टीचर हैं। मेहराब ने नहायत नरमी और धीमे लहजे में कहा। तो रहीमा ने भी मुनासिब समझा कि जवाब दे। जी, ये मेरे पास पढ़ने आते हैं। खुद भी बहुत मासूम बच्चे हैं। मैं उनका दीगर बच्चों से ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, ये सोच करके कि उनकी वालिदा नहीं है। दोनों बच्चे खेल में मगन हो गए थे। जबकि मेहराब करीब ही खड़ा था, उसकी निगाहों ने घबरा कर रहीमा उठ खड़ी हुई और वहां से चल दी। मेहराब की आंखें दूर तक उसका पीछा करती रहीं। पहली बार कोई लड़की उसके दिल को छू गई थी। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दिया। रात को कमरे में होने वाली तकरार के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। भाई भाभी से कह रही थी, उम्र में बड़ा है तो क्या हुआ, अपना बिजनेस है, अच्छा कमाता है, 3 बच्चे भी हैं, फिर भी इतना अच्छा रिश्ता आया है। तुम सोच रहे हो शादी तो करनी है, फिर इस माजूरी के साथ उसे कौन कबूल करेगा। रहीमा का दिल दुख से भर गया। भाई की सख्त आवाज़ सुनाई दी। ये मुनासिब नहीं है नाजिया, कुछ तो ख्याल करो, उसका बड़ा बेटा 15 साल का है, वो रहीमा से 15-12 साल बड़ा है। भाई ने भाभी को खामोश करवा दिया, मगर रहीमा का दिल कांप उठा। क्या सिर्फ उसकी माजूरी की वजह से ऐसे रिश्ते उसके नसीब में हैं? आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। बड़ी बड़ी सी आंखें, नाजुक लब, रंग रूप में कोई कमी नहीं थी, मगर हादसे ने जैसे सारी खूबसूरती पर पानी फेर दिया था। वो फूट फूट कर रो पड़ी। पूरी रात नींद न आई। सुबह होते ही वो स्कूल चली गई। अब तो भाभी बिल्कुल बदल चुकी थी, जैसे उसकी दुश्मन बन गई हो। रवैया हद से ज्यादा सख्त हो गया था। शायद वो यही समझती थी कि रहीमा सारी जिंदगी उनके सर पर सवार रहेगी, मगर वो गलती पर थी। चंद दिन बाद ही परवीन आई। बेटा, वो तुम्हारी नंद है ना, उसके लिए एक रिश्ता आया है। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ के साहब ने कहा है कि मेरे लिए कोई रिश्ता देखो। मैंने फौरन तुम्हारी नंद का नाम ले लिया। बहुत अमीर है, अपना कारोबार है, बड़ा बंगला है, 2 बच्चे हैं, तो क्या हुआ, बहुत खुश रखेंगे तुम्हारी नंद को। कौन? वही जिनके बच्चे पढ़ने आते हैं। नाज़िया भाभी हैरान हुई। हाँ, देखोगी तो वो हैरान रह जाओगी। कहीं से भी नहीं लगते कि 2 बच्चों के बाप हैं। रहीमा के साथ बहुत अच्छा जोड़ रहेगा। ठीक है, मैं उसके भाई से बात करती हूँ। नाज़िया भाभी खुश हो गई थी। शाम को ही नाज़िया भाभी ने ये बात अरसल के सामने छेड़ दी। रहीमा भी टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। वो जो दोनों बच्चे रहीमा के पास पढ़ने आते हैं, उनके बाप का रिश्ता आया है इसके लिए। रहीमा अगला निवाला ना खा सकी। चुपचाप टेबल छोड़कर कमरे में चली गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आंखों के सामने उसी शख्स का चेहरा तैरने लगा, जो शौक निगाहों से उसे देखा करता था। उसे तो अंदाजा पहले से ही था, क्योंकि अक्सर पार्क में भी वह नजर आता था। कभी उसे तकने लगता और कभी बिना कुछ कहे पलट जाता। लेकिन अब जब से उसने बाकायदगी से रिश्ता भिजवाया था, तो सवाल ये था कि भाई क्या फैसला करेंगे। वो तो उसकी मासूरी से वाकिफ है। वो तो इतने खूबसूरत और मजबूत शख्सियत के मालिक हैं। उन्हें तो मुझ जैसी अधूरी नहीं, कोई मुकम्मल लड़की मिल सकती है। वो सोचों में डूब गई। इसी दौरान भाई कमरे में चले आए। वो आहिस्तगी से बोले, मेरी गुड़िया, मैं कभी भी तुम्हारी शादी ऐसे शख्स से नहीं करना चाहता जो पहले ही शादीशुदा हो। लेकिन ये रिश्ता बहुत मुनासिब है। लड़के का अपना कारोबार है, घर है और 2 बच्चे जो तुम्हारे पास पढ़ने आते हैं। तुम खुद उन्हें देख चुकी हो। क्या कहती हो इस रिश्ते के बारे में? अगर तुम हाँ करो तो मैं नासिया से कह दूं कि वो कल ही उन्हें बुला ले। मैं उनसे मुलाकात कर लेता हूँ। रहीमा चुप रही, नजरें झुकाई बैठी रह गई। भाई, जो आपको मुनासिब लगता है वो करें, मेरी तरफ से कोई एतराज़ नहीं। भाई ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं चाहता हूँ मेरी शहजादी हमेशा खुश रहे। जो कुछ गफूर रहमान ने किया, हमने सब अल्लाह पर छोड़ दिया। अगले रोज़ अरसल ने मेहराब शाह को मुलाकात के लिए बुला लिया।
رحیمہ اس دن بھی سکول چلی گئی تھی۔ ارسل بھائی ان سے مل کر بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ نازیہ سے کہنے لگے، عمر بھی مناسب ہے، لڑکا کہیں سے نہیں لگتا کہ دو بچوں کا باپ ہے۔ اور پھر ہماری رحیمہ کی معذوری کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی کبھی ان کے لہجے میں ہچکچاہٹ نہ آئی۔ میں نے ذکر نہیں چھڑا، لیکن انہوں نے خود کہا کہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہ صرف اچھے انسان لگتے ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ وہ ہماری رحیمہ کو بہت خوش رکھیں گے۔ یوں مہراب شاہ کے ساتھ رحیمہ کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ رحمان اور پھپھو سے ارسل نے مکمل تعلق ختم کر دیا تھا۔ نہ آنا جانا تھا، یہاں تک کہ جب رحمان کا شادی کارڈ بھی آیا تو وہ بھی خاموش رہا۔ جس بہن کے دل کا خون ہو اس کے ساتھ تعلق کیسے رکھو؟ اس نے سوچ کر سارے رشتے ختم کر دیے۔ بھابھی اب اس کی شادی کی تیاریاں کرنے میں مصروف تھی۔ ایک دن رحیمہ کو اسکول جاتے دیکھ کر شوخی سے بولی، اب چھوڑ بھی دو اسکول بھائی، تو اب تم نے مہراب شاہ کو پڑھانا ہے اور ان کے بچوں کو۔ رحیمہ نے صرف اتنا کہا، بس 1 مہینہ کمپلیٹ کر کے چھوڑ دوں گی بھابھی۔ وہ نہیں جانتی تھی آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، مہراب شاہ کیسا انسان نکلے گا، مگر اس نے سب کچھ تقدیر پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ خدا پر یقین رکھتی تھی۔ وہ خدا جو اپنے بندوں پر دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ شادی بہت سادگی سے ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ارسل بھائی نے کافی مہمان بلا لیے تھے۔ رحیمہ دلہن بنی لال جوڑے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ کے دلوں میں خیال آیا تھا، یہ معذوری کے بعد شادی کیسے ہوگی؟ یہ تو ساری زندگی کا روگ لگ رہی ہے۔ مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ جیسے ہی بارات آئی، سب کی نظریں دلہا پر جا ٹھہری۔ لمبا، وسیع، انتہائی خوبصورت، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ وہ رحیمہ کے برابر بیٹھا تھا اور بہت خوش دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ سر جھکائے بیٹھی رحیمہ نے دل ہی دل میں سوچا، یہ وہی شخص ہے جو پارک میں مجھے شوق نظروں سے دیکھتا تھا۔ کیا یہ میرا مقدر ہے؟ مہراب شاہ بھی خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی زندگی کا حصہ بن جائے، اور شاید آج وہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ معید اور معصومہ اس کے آگے پیچھے ایسے گھوم رہے تھے جیسے اس کی خوشیوں کے ننھے پہرے دار ہوں۔ کبھی وہ اس کا لہنگا سنبھالتے تو کبھی اس کی چوڑیوں کو چھو کر خوش ہوتے۔ رحیمہ ان کی معصومیت پر بے اختیار مسکرا دیتی۔ کچھ دیر بعد پروین کمرے میں آئی۔ آؤ بچوں، میں تمہیں سلا دیتی ہوں۔ وہ دونوں کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ جاتے ہوئے معید اور معصومہ نے رحیمہ کو مہندی سے سجے ہاتھ تھام لیے اور معصومیت سے بولے، ہم صبح آئیں گے۔ پاپا نے کہا ہے کہ اب آپ ہماری ماما بن گئی ہیں۔ ہم آپ کو ماما کہیں گے نا ٹیچر؟ رحیمہ نے نرمی سے سر ہلا کر مسکرا کر ہاں کر دی۔ بچوں کے جانے کے بعد کمرے پر سناٹا سا چھا گیا، مگر رحیمہ کو اپنے دل کی دھک دھک صاف سنائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ اندر آیا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز میں عجیب نرمی، بھلائی اور چاہت تھی۔ رحیمہ کی جھکی نظریں الٹا سکی۔ یکدم وہ وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ جب مہراب نے آہستگی سے اس کو دونوں ہاتھ تھام لیے، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں، وہ دھیرے سے بولا۔ سچ کہوں تو جب محبت مل جائے تو انسان کو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہیں جسے میں نے شدت سے دل میں سے بسایا ہے، اور آپ نے آج میری زندگی سجا دی۔ رحیمہ کے دل میں خلش سے جاگی۔ پہلی لڑکی؟ تو پھر معید اور معصومہ کی ماں، وہ کیسی تھی؟ اس نے سوچا، مگر نئی نویلی دلہن ہونے کی جھجک نے زبان کو بند رکھا۔ مہراب نے بڑے پیار سے اس کے ہاتھ میں سونے کا خوبصورت کنگن پہنایا۔ کیا تم میرے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنے پر خوش ہو؟ اگر دل میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتی ہو، وہ محبت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ہمت جمع کر کے رحیمہ نے پوچھ لیا، جی ایسی کوئی بات نہیں، بس یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں میری معذوری آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ جب ہم کہیں ساتھ جائیں گے، لوگوں کی نگاہیں بہت کچھ کہیں گی، کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ مہراب اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ آج تم نے یہ بات کی ہے، دوبارہ مت کرنا۔ اس کے لہجے میں نرمی کے ساتھ ساتھ محبت کا وزن تھا۔ یہاں میں نے تمہیں پوری شدت سے بسایا ہے۔ جب پہلی بار پارک میں تمہیں دیکھا تو حیران رہ گیا تھا کہ اتنی خوبصورت، اتنی حسین آنکھوں والی لڑکی
اتنی اداس کیوں ہیں؟ پھر سمجھ گیا کہ تمہارے چہرے سے اداسی مٹانے کے لیے ہی دل نے فیصلہ کیا تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا کر تمہارے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ لانی ہے۔ اس کی محبت سے لبریز باتوں نے رحیمہ کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ وہ اس کی الفت کے سحر میں دھیرے دھیرے خود کو بہتا محسوس کرنے لگی۔ آج اس کی زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ وہ درد، وہ حادثہ، وہ بے وفائی، سب پیچھے چھوٹتا جا رہا تھا۔ آج اس کے نصیب میں ایک ایسا شریک حیات آیا تھا جو اسے بے حد چاہتا تھا۔ رحیمہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ خدا نے واقعی اس کے لیے ایک بہت خاص محبت لکھی تھی، ایک ایسی محبت جس نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار بھائی بھابھی سے ملنے آئی تھی۔ مہراب شاہ سفید رنگ کے سوٹ میں بے حد پرکشش لگ رہا تھا، جبکہ وہ خود مہرون رنگ کا خوبصورت کڑھائی والا سوٹ پہنے نئی نویلی دلہن کی طرح دلکش اور سجی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو اب بھی باقی تھی۔ مہراب کی نظریں مسلسل اس پر جمی تھی اور وہ خجل سی ہو رہی تھی، اس کی نظروں سے گھبرا کر نظریں چرا رہی تھی۔ بھابھی نے آج خاص طور پر شاندار کھانے کا اہتمام کروایا تھا۔ دونوں بچے گھر کے مختلف کونوں میں کھیلتے پھر رہے تھے۔ اب بھابھی کو شدت سے احساس ہونے لگا کہ جس نند کو اس نے ساری زندگی میں اہمیت نہ دی، اس کے جانے کے بعد وہی گھر سونا سا محسوس ہوتا ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ سے اس گھر میں ویسے بھی کمی تھی، اور اب رحیمہ جیسی پیاری نند کی رخصتی نے اس خلا کو اور گہرا کر دیا تھا۔ واپسی کے لیے جب رحیمہ مہراب کے ساتھ رخصت ہونے لگی تو بھابھی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اگلی دفعہ آؤ گی تو اتنی جلدی واپس جانے نہیں دوں گی، تمہارے بغیر یہ گھر بالکل ویران ہو گیا ہے، انہوں نے نم آنکھوں سے کہا۔ ان کی بات سن کر رحیمہ حیران رہ گئی۔ واقعی جب کوئی قریب ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ دور چلا جائے تو اس کی اہمیت کا شدت سے احساس ہونے لگتا ہے۔ یہی کیفیت نازیہ بھابھی کی تھی۔ رحیمہ جو کبھی ان کے دل کو نہیں بھاتی تھی، اب ان کے لیے بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ مہراب کے ساتھ زندگی ایک خوبصورت سفر کی مانند گزر رہی تھی۔ صبح وہ مہراب کو آفس بھیج کر پروین کے ساتھ گھر کے کام نمٹاتی اور کھانا خود محبت سے بناتی تھی۔ دونوں بچے اس کے ہاتھ کا بنا کھانا بے حد پسند کرتے تھے۔ وہ اسے مما بھی کہنے لگے تھے اور پہلے سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ شام کو وہ خود انہیں پڑھاتی، اسکول کا کام کرواتی اور ان کے ساتھ ہنستی کھیلتی جیسے وہ برسوں سے اسی کے گھر کا حصہ ہو۔ لیکن ایک دن الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے اسے حیرت ہوئی۔ پرانے کاغذات کے نیچے سے ایک تصویر برآمد ہوئی۔ تصویر میں دلہن بنی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس کے ساتھ مہراب جیسا معصوم مگر دلکش نوجوان۔ آج تک مہراب نے اپنے ماضی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ اس کے ماں باپ اور بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ مگر یہ تصویر کس کی تھی؟ وہ چونک گئی۔ اس تصویر نے اس کے ذہن میں کئی سوالات جگا دیے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جب تک مہراب خود اپنے دل کا حال نہیں بتاتا، وہ بھی اس سے کوئی سوال نہیں کرے گی۔ اس نے تصویر دوبارہ کاغذات میں لپیٹ کر واپس رکھ دی۔ دل مطمئن تھا مگر کہیں نہ کہیں اس کی آنکھوں میں ایک انجان سا کھٹکتا محسوس ہوتا تھا۔ آفس سے واپسی پر اس دن مہراب چنبیلی کے خوبصورت گجرے لے کر آیا تھا، جن کی مہک نے پورا گھر معطر کر دیا تھا۔ رحیمہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، جیسے پھول خود اس کے چہرے پر کھل اٹھے ہوں۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ہر لڑکی کو ایسا ہم سفر نصیب ہو جیسا کہ مہراب اسے ملا تھا۔ تم نے میری زندگی مکمل کر دی ہے رحیمہ، تم وہ لڑکی ہو جس نے میری دنیا کو خوشیوں سے بھر دیا، مہراب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جن میں محبت کی چمک صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، مگر تمہیں دیکھ کر لگا جیسے خدا نے تمہیں میری زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے دیکھ کر دل نے چاہا کہ وہ میری زندگی کا حصہ بن جائے، اور خدا نے میری یہ خواہش پوری کر دی۔ رحیمہ نے حیرانی سے اس کی بات سنی۔ پہلی لڑکی، لیکن معید اور معصومہ کی ماں، کیا وہ آپ کی محبت نہیں تھے؟ وہ جھجکتے ہوئے پہلی بار اس کی پہلی بیوی کا ذکر لے آئی۔ مہراب کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاید یہ راز میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، مگر تم اب میری جان ہو، اور میں چاہتا ہوں یہ بات تم بھی جان لو جو آج تک میرے دل میں قید تھی۔ رحیمہ کی آنکھوں میں سوال تھے۔ وہ حیران تھی، کیسا راز؟ وہ تصویر جو اسے کاغذات کے نیچے ملی تھی، آج نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔
مگر اس نے اب تک محراب سے اس کے بارے میں پوچھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ محراب اٹھا، الماری میں سے وہی تصویر تلاش کی اور واپس آ کر اسے سامنے رکھ دیا۔ تصویر میں وہی دلہن بنی لڑکی اور اس جیسا دکھائی دینے والا نوجوان تھا۔ جانتی ہو یہ دونوں کون ہیں؟ اس نے تصویر کو تھامتے ہوئے پوچھا۔ یہ نوجوان میرا سگا بھائی تھا اور یہ خوبصورت لڑکی میری بھابھی۔ وہ میرے لیے ماں جیسی تھی۔ رحیمہ نے حیرت سے تصویر دیکھی۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں اپنے بھائی سے 12 سال چھوٹا تھا جب ہمارے امی ابو کا انتقال ہوا۔ میں بس 10 11 سال کا تھا۔ بھائی نے ہی مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا پروان چڑھایا۔ وہ دفتر میں ملازم تھے، محنتی، محبت کرنے والے۔ وہ سب کچھ تھے جو کسی ماں باپ کی صورت میں ملتا ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے کبھی یہ احساس ہی نہ ہوا کہ زندگی میں ماں باپ نہیں رہے۔ محراب کی آواز میں ایک جھنجھلاہٹ اور ماضی کی تھکن جھلک رہی تھی۔ وہ جیسے کھوئے کھوئے انداز میں زندگی کی سب سے بڑی تکلیف تک کہانی سنا رہا تھا، اور رحیمہ کی آنکھوں میں بہتے آنسوں نے اس کے دل کی سچائی کو جان لیا تھا۔ کہاں تھے تم اتنی دیر سے؟ ساحل نے اسے گھور کر پوچھا۔ بھائی، میں دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا، محراب نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ ساحل نے گہرا سانس لیا، پھر سخت لہجے میں بولا، دیکھو محراب، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھے اور ذمہ دار انسان بنو۔ امی ابو تو چلے گئے، مگر تم میری ذمہ داری ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہاری زندگی کامیابیوں سے بھرپور ہو۔ آج تم نے ٹیوشن سے چھٹی کی اور دوستوں کے ساتھ کھیلنے نکل گئے، یہ ٹھیک بات نہیں۔ میرا فوراً شرمندہ ہو گیا۔ سوری بھائی، آئندہ بغیر بتائے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس نے جلدی سے ساحل سے لپٹ کر معافی مانگی۔ 3 برس گزر گئے۔ ساحل نے شادی کر لی۔ فرو بھابھی نے نہ صرف حسین تھی بلکہ ان کا دل بھی بے حد شفیق تھا۔ وہ ایک غریب خاندان سے تھی، مگر جیسے ہی وہ گھر میں آئیں دونوں بھائیوں کی زندگی مکمل ہوگی۔ وہ ساحل سے تو محبت کرتی ہی تھی، مگر محراب کے لیے بھی ان کا پیار کسی ماں سے کم نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور محراب جوان ہو رہا تھا۔ پھر معید نے ان کے گھر میں ایک قدم رکھا، ساحل کی پہلی اولاد۔ وہ معصوم سا بچہ محراب کا دل جیت گیا۔ محراب اسے کسی کے ہاتھ نہیں لگنے دیتا تھا، ہر وقت اسے اٹھائے پھرتا۔ 2 سال بعد معصومہ کی پیدائش نے گھر کی خوشیوں میں اور اضافہ کیا۔ ان کا خاندان مکمل محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہر خواہش پوری ہو گئی ہو، لیکن شاید خوشیوں پر کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ایک دن ساحل اور فرو اپنے ایک دوست کی شادی میں جانے لگے۔ معید 3 سال کا تھا اور معصومہ 1.5 سال کی۔ محراب نے انہیں تسلی دی، بھائی آپ دونوں بے فکر ہو کر جائیں، بچوں کا خیال میں رکھ لوں گا، اگر وہ جاگے بھی تو میں ہوں نا۔ سردیوں کی رات تھی، وہ دونوں رخصت ہو گئے، مگر وقت گزرتا گیا اور وہ واپس نہ آئے۔ گھنٹے بیت گئے، پوری رات گزر گئی۔ محراب بے چین ہو کر ان کا انتظار کرتا رہا۔ پھر ایک اجنبی کال آئی، یہاں ایک حادثہ ہوا ہے، دونوں گاڑی میں موجود لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، اگر یہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو آپ فوراً پہنچے۔ وہ لمحہ محراب کی زندگی کا سب سے بھاری لمحہ بن گیا، جیسے کوئی بھیانک خواب سچ ہو گیا ہو۔ وہ ہسپتال پہنچا، اکیلا، تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا۔ سامنے بھائی اور بھابھی کے بے جان وجود تھے، ان کا بوجھ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے معصوم بچوں کی صورتیں دیکھی، معید جو تھوڑا سمجھدار تھا بار بار سوال کرتا، چاچو بابا کہاں ہیں؟ محراب نے اسے سینے سے لگا کر کہا، میں ہوں نا، اب سے مجھے بابا کہنا۔ اور چھوٹی سی معصومہ، وہ تو ابھی جانتی بھی نہ تھی کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، وہ محراب کے سینے سے لگی رہی جیسے جانتی ہو کہ یہی اس کا سہارا ہے۔ اس دن سے محراب نے اپنی زندگی ان 2 بچوں کے نام کر دی تھی۔ وہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، انہیں محبت سے بھر دیتا، تاکہ کبھی یتیمی کا احساس انہیں نہ ہو۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی رشتہ ان بچوں کو اس کے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ مگر پھر رحیمہ آئی، وہ لڑکی جو خود بھی زخموں سے بھری تھی اور جس نے اس کی بچوں کو اپنی پوری محبت سے اپنایا۔ محراب کے دل میں جیسے امید کا دیا جل اٹھا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس کی زندگی، اس کے خاندان، اس کی مجبوریوں کو سب کو قبول کیا۔ اس نے رحیمہ کو اپنی پوری چاہت کے ساتھ اپنایا، اور آج وہ اس کے سامنے دل کی راز کھول دیا تھا۔ رحیمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یقین نہیں آتا کوئی اتنا خلوص سے بھی رکھ سکتا ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے محراب کی طرف دیکھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا
وہ محبت جس کی وہ حقدار تھی آخر کار اسے مل گئی تھی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، نہ صرف شکل و صورت سے بلکہ دل کے بھی بہت خوبصورت مالک ہیں۔ رحیمہ نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر دھیمے سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ محراب نے پوری شدت سے اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ تم نے مجھے میرے بچوں سمیت قبول کیا رحیمہ، یہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ اس نے رحیمہ کی طرف چاہت بھری نگاہوں سے دیکھا، مگر جواباً وہ ایک اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ نے بھی تو مکمل ہوتے ہوئے میری جیسی ایک ادھوری لڑکی کا انتخاب کیا، جس کے اندر ایک بہت بڑی خامی ہے، جو جسمانی معذوری کا شکار ہے۔ محراب نے اس کی بات پر فوراً برہمی سے اسے دیکھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، کبھی اس موضوع پر بات نہیں کرنا۔ تم میرے لیے مکمل ہو رحیمہ۔ خدا نے تمہیں اتنی خوبصورتی سے تخلیق کیا ہے کہ تمہیں دیکھ کر رشک آتا ہے۔ زندگی بڑی خوبصورت ہو گئی تھی، مگر خوشیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی ہلچل پیدا ہوئی۔ ایک دن رحیمہ بچوں کو لے کر اپنی بھابھی کے گھر گئی۔ اب بھابھی کا رویہ بہت بدل چکا تھا۔ وہ اس کے آنے پر بہت خوش ہوتی، گھر کی تنہائی انہیں کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ باتوں باتوں میں بھابھی بولی، تمہیں پتہ چلا؟ رحمان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر رحیمہ تھوڑا حیران ہوئی، مگر فوراً ہی اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ بھابھی پلیز، اس گھٹیا انسان کا نام میرے سامنے مت لیا کریں۔ میں تو یہی سوچتی ہوں خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اگر رحمان مجھے نہ چھوڑتا تو مجھے محراب جیسا شفیق اور نیک دل انسان کیسے ملتا، جس نے میری سب باتوں، میری کمزوریوں کے باوجود مجھے دل سے قبول کیا۔ بھابھی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، سنا ہے اس کی بیوی بہت زبان دراز، چند ہی دنوں میں اس نے رحمان اور تمہاری پھپھو کا جینا حرام کر دیا۔ غرور کا انجام یہی ہوتا ہے۔ رحیمہ خاموش رہی۔ اب اس کے دل میں رحمان کے لیے نہ محبت بچی تھی، نہ نفرت، بس وہ ایک بے تعلق ہو چکی تھی۔ خدا نے اسے محراب جیسی زندگی کا ساتھی عطا کیا تھا، جو اس کی ہر سانس میں خوشی بھر دیتا تھا۔ ایک دن وہ بچوں کے ساتھ مال جا رہی تھی۔ ارادہ تھا کہ پہلے بچوں کے لیے شاپنگ کرے گی، پھر آئس کریم کھلائے گی۔ دونوں بچے بھی بہت خوش تھے۔ محراب دفتر کے کام میں مصروف تھا، اس لیے ساتھ نہ آ سکا۔ وہ کپڑے پسند کر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، ہیلو رحیمہ، کیسی ہو تم؟ کتنے دنوں بعد دیکھا ہے تمہیں۔ آواز سنتے ہی وہ پلٹی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ رحمان اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ حادثے کے بعد وہ چند دن اس کے پاس آیا تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ نہ کوئی حال، نہ کوئی خبر، رشتہ بھی ختم کر دیا گیا۔ آج مہینوں بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رحیمہ نے نسرین پھیر لی اور دھیمے سے بولی، میں ٹھیک ہوں، پھپھو کیسی ہیں؟ اس نے روکھے لہجے میں کہا، جیسے صاف کہہ رہی ہو اب جاؤ یہاں سے۔ مگر رحمان تھوڑا سا آگے بڑھا اور تنزیہ لہجے میں بولا، سنا ہے شادی کر لی ہے تم نے، اور یہ دونوں بچے گفٹ میں ملے ہیں شاید۔ یہ سن کر رحیمہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے بھی سنا کہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا رشتہ زیادہ دیر نہ چل سکا، پھر کیا ہوا؟ اتنی مختصر رہی نا تمہاری شادی شدہ زندگی؟ یہ سنتے ہی رحمان بے چین ہو کر بولا، رحیمہ پلیز مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے، اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ میں تو تمہیں ویسے ہی اپنانا چاہتا تھا۔ تمہاری معذوری کبھی مسئلہ نہیں تھی میرے لیے، مگر امی اور گھر والوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ تو اس سے معافی مانگ رہا تھا، مگر رحیمہ آج وہ لڑکی نہیں تھی۔ تم تو اتنے بزدل نہیں تھے رحمان، وہ ٹھہرے ٹھہرے بولی، تم نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے محبت کے ساتھ نبھانے کے، مگر بیچ راستے میں مجھے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ دیکھو میں شکر گزار ہوں کہ تم نے چھوڑ دیا، ورنہ میں کیسے محراب جیسے انسان تک پہنچتی، وہ جو میرا دھیان رکھتا ہے، میرے جذبات سمجھتا ہے اور کبھی مجھے میرے جسمانی نقص کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ وہ فخر سے مجھے ہر جگہ لے کر جاتا ہے۔ رحیمہ کی باتیں صرف جواب نہیں، زندگی کی فتح کا اعلان تھی۔ رحمان یہ سن کر اندر ہی اندر شدید جیلس ہوا تھا۔ تبھی بات گھماتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، وہ تو تمہارا خیال رکھے گا رحیمہ، ظاہر ہے تم اس کے اتنے بڑے بڑے بچوں کو پال رہی ہو، ان کی پرورش کر رہی ہو۔ دیکھو نا اب بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری عمر ہی کیا ہے، 23 یا 24 سال، اور اتنی سی عمر میں اتنے بڑے بچوں کی ماں بن گئی ہو۔ وہ چالاکی سے اس کے دل میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رحیمہ مسکرا دی، کیونکہ وہ جانتی تھی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کچھ بھی سمجھے، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھی
کہ اس کا اور محراب کا تعلق کس بنیاد پر ہے۔ وہ دھیمے مگر پر اعتماد لہجے میں بولی، تم نے شاید میرے شوہر کو دیکھا نہیں ہے رحمان، جیسا تم انہیں دیکھو گے تو وہ خود سمجھ جاؤ گے کہ میرا اور ان کا ساتھ خدا نے بہت پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ انہیں میری خوبصورتی سے نہیں، میرے دل سے محبت ہوئی ہے، اور تبھی انہوں نے میری معذوری کو بھی گلے لگایا ہے۔ اسے منہ توڑ جواب دے کر وہ اپنے بچوں کو بلانے لگی اور اس کے سامنے سے گزر گئی، مگر نہ جانے کیوں رحمان کا سامنا کرنے کے بعد اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ اس گھٹیا انسان سے ملنے کی ہرگز خواہش نہیں رکھتی تھی جس نے اسے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ شام کو جب معید اور معصومہ محراب کو اپنی شاپنگ دکھا رہے تھے تو رحیمہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی محراب نے پوچھا، کیا ہوا ہے آج؟ ہماری جان اتنی خاموش کیوں ہے؟ اس کی آنکھوں میں چاہت تھی، محراب کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ آئی۔ رحیمہ نے دھیرے سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں محراب، میں بھلا آپ کی سنگت میں کیوں اداس ہوگی؟ بس آپ اتنے لیٹ کیوں آئے ہیں؟ یہ سوچ کر دل اداس تھا۔ جیسے ہی 4 بجتے ہیں میری نظریں گھڑی پٹک جاتی ہیں، ایک ایک لمحہ مشکل ہو جاتا ہے۔ محراب نے کچھ دفتری باتیں کی اور تھوڑی ہی دیر میں رحیمہ کا دل ہلکا ہونے لگا۔ وہ ایسا ہی تھا، لمحہ بھر میں اس کا بوجھل دل سرشار کر دیتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر مگن ہوئے کہ جیسے باقی دنیا کہیں کھو گئی ہو۔ اگلے دن سنڈے تھا، سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ معصومہ اچانک بولی، بابا مجھے اپنی ایک چھوٹی سسٹر چاہیے، میری فرینڈ فروا کی بھی چھوٹی بہن ہے، بہت پیاری سی، بالکل گول مٹول، مجھے بھی ایسی ہی چھوٹی بہن چاہیے۔ رحیمہ یہ سن کر حیران رہ گئی، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا جبکہ محراب مسکرانے لگا۔ سچ میں یہ بات تو مجھے بھی لگتی ہے، اس گھر میں ایک ننھا سا بچہ ہونا چاہیے۔ تم دونوں کتنے بڑے ہو گئے ہو؟ کیا خیال ہے کہ ہم تمہارے لیے چھوٹا بہن بھائی لے آئیں؟ محراب نے ہنس کر کہا۔ معید تو خوشی سے جھوم اٹھا، بابا اگر ایسا ہو گیا تو بہت اچھا ہوگا، ہم 3 بہن بھائی ہو جائیں گے۔ وہ تینوں آپس میں منصوبے بنانے لگے جبکہ رحیمہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کمرے میں آتے ہی وہ محراب پر برس پڑی، آپ کو بالکل احساس نہیں ہوتا بچوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ آج کل کے بچے بہت تیز ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ محراب نے محبت سے مسکرا کر کہا، تو کیا یہ غلط ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلد یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ میں تو اس دن کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ رحیمہ بھی یہی چاہتی تھی، ماں بننے کا احساس کرنا چاہتی تھی۔ خدا نے اس کی سن لی۔ کچھ دن بعد وہ اکیلی ہی چیک اپ کروانے گئی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپ پریگننٹ ہیں، 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ خوشی کے مارے وہ ایک الگ لمحے کو شوق میں گئی، پھر دعائیں کرتی باہر نکلی، مگر جیسے ہی باہر نکلی سامنے پھپھو اور رحمان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ ان دونوں کا سامنا بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی، لگتا تھا جیسے وہ بھی اسی اسپتال میں کسی چیک اپ کے لیے آئے تھے۔ پھپھو نے اسے فوراً ہی گلے لگایا تھا، کیسی ہو میری جان؟ اپنے پھپھو کو معاف کر دو۔ اس لونڈے نے ضد پکڑ لی تھی اپنی باس کی بیٹی سے شادی کرنے کی۔ وہ امیر ساردی 4 دن میں ہی تارے دکھا کر چلی گئی۔ رحیمہ خاموش رہی۔ بیٹا ماں پر تو ماں بیٹے پر الزام لگا رہی تھی، لیکن رحیمہ نہیں جانتی تھی کہ کون سچا ہے اور کون نہیں۔ وہ جانتی بھی تھی، وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خدا نے اسے خوشیوں سے ہمکنار کر دیا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا پھپھو، اب پلیز اس بات کو بھول جائیں۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں آنے والی نئے رشتوں کو قبول کر لیا ہے اور میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ۔ پھپھو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر ڈاکٹر کے روم میں چلی گئی، لیکن رحمان اس کے سامنے سے نہ ہٹا۔ جبکہ وہ آگے جانا چاہتی تھی، ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی، اسے جانے کی بھی جلدی تھی، بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہوا تھا۔ پھر رحمان اسے کہنے لگا، میں تمہیں آج بھی اپنانے کو تیار ہوں رحیمہ، ہم دونوں نے محبت کے وعدے کیے تھے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ کیا کرو گی تم؟ بچوں کو پالنے میں اپنی زندگی خراب کر رہی ہو، تم بھول گئی ہو کہ تم میری محبت رہی ہو۔ رحمان کی باتوں پر وہ حیران تھی، دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرے۔ اس نے سوچا بھی کیسے کہ وہ اتنی گری ہوئی عورت ہے جو اس کی باتوں کے جال میں آ کر اپنی زندگی خراب کرے گی، اتنے محبت کرنے والے اپنے شوہر کو چھوڑے گی۔ شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ
دو بچوں والا باپ ہے، اس کے ساتھ رحیمہ خوش نہیں رہ رہی، لیکن حقیقت تو وہ جانتی تھی، دنیا والے نہیں، اور اسے اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا۔ اس لیے رحیمہ کا نگاہوں سے رحمان کے چہرے کو دیکھنا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں رحمان، اور تمہارے دل میں میرے لیے نہ نفرت ہے اور نہ ہی محبت۔ تمہارے بارے میں سوچنا تو دور کی بات، میں تمہارا خیال بھی اپنے ذہن میں تصور کرنا گناہ سمجھتی ہوں۔ آئندہ کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ اس گھٹیا بات کے بعد تو میں تم سے کبھی بات بھی نہیں کرنا چاہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ میری زندگی مکمل ہونے والی ہے، کیونکہ خدا مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا ہے، اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ محراب کے سنگت میں میری زندگی کا خوبصورت سفر اور حسین ہونے والا ہے، پورے اعتمادی سے کہتی، ٹانگ میں ہلکی سی لنگڑاہٹ لیے وہ اس کے سامنے سے گزرتی چلی جا رہی۔ پورے اعتماد کے ساتھ رحمان اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ گھر آئی تو دونوں بچے اسکول سے آ چکے تھے۔ دونوں ہی آتے ہی اس سے لپٹ گئے، کہاں چلی گئی تھی ماما آپ؟ وہ پریشان تھے۔ اس نے ان دونوں کو گلے لگا لیا۔ کہیں نہیں، بس میں ہاسپٹل گئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ معصومہ بے چینی سے اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، اور ان دونوں کی محبت دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہیں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس خدا نے آپ دونوں معصوم بچوں کی دعائیں سن لی ہیں، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی گھر میں اس کے آنے کے ایک ننھا سا فرشتہ آنے والا ہے، اور خدا معصوم بچوں کی دعائیں کبھی رائے گا نہیں جانے دیتا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ دونوں خوش ہو گئے۔ کب آئیں گے ہمارا چھوٹا سا ننھا بھائی یا بہن؟ ہمیں اس کا بہت انتظار ہے۔ وہ دونوں خوش ہو کر باتیں کرنے لگے، جبکہ رحیمہ مسکرا دی۔ پھر شام کو محراب لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ جب رحیمہ نے وہ رپورٹ اس کے سامنے رکھی، کیا یہ اس نے جیسے ہی رپورٹ دیکھی، پھر شام کو محراب لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ جب رحیمہ نے وہ رپورٹ اس کے سامنے رکھی، کیا ہے یہ؟ اس نے جیسے ہی رپورٹ دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اچھا، مجھے سرپرائز دینا چاہتی تھی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ محراب نے اسے اپنے بازوں میں بھر لیا تھا، پھر اس کی محبت سے پیشانی چوم لی۔ بس مجھے ڈاؤٹ تھا، پہلے میں کنفرم کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ مسکرا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا، خدا نے اتنی جلدی ہماری جھولی بھر دی ہے۔ اب ہمارا خاندان مکمل ہو جائے گا۔ خدا ہمیں ایک صحت مند بچے سے نوازے۔ وہ دعا کر رہا تھا۔ رحیمہ نے فوراً ہی آمین کہا تھا۔ ان کے گھر میں خوشیوں کی چہکار تھی۔ گھر اجاڑنے والے شخص نے منہ کی کھائی تھی۔ محراب جیسا حسین، محبت کرنے والا ہمسفر رحیمہ کی زندگی میں تھا، تو اسے رحمان جیسے گھٹیا اور مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والے انسان کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ محراب سے وہ اپنے ہونے والے بچے کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے اپنی صحت کا خیال رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ دور آسمان میں چمکتا ہوا چاند ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔